اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اگست 1971 کی 8 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی 35ویں آیت سے ہوتا ہے. 6/35. شاید آپ میں سے اکثر احباب کو معلوم ہو کہ میں نے انگریزی زبان میں ایک کتاب لکھی. مقصد اس کا تھا مغرب کے فلاسفرز، ہسٹورین، سائنٹسٹ وغیرہ، ان کے سامنے اسلام کو پیش کرنا، اسلام کو انٹروڈیوس کرانا. اس کتاب کا ٹائٹل یا عنوان جسے کہتے ہیں وہ ہے اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن. اہل مغرب تو بہت ان معاملوں میں باریک بین ہوتے ہیں. وہ خود اس ٹائٹل کو دیکھ کے ہی چونک اٹھے اور میں نے عمدن یہ ٹائٹل اس کا رکھا تھا. اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام مذہب کے خلاف ایک صدائے احتجاج ہے. بڑی متضاد سی بات نظر آتی تھی. اسلام تو یکے مذاہب عالم شمار کیا جاتا ہے، دنیا کے مذاہب میں سے ایک مذہب. ہم خود یہی کچھ کہتے چلے آ رہے ہیں، ساری دنیا یہی سمجھتی چلی آ رہی ہے. ایک شخص اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صاحب اسلام تو مذہب کے خلاف ایک چیلنج ہے. تو وہاں اس کتاب کو بڑا سیریسلی لیا گیا اور مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے اسلام کی اس حیثیت کو متمیز طور پر پہچانا کہ یہ مذہب نہیں ہے. حتیٰ کہ ان میں سے دو ایک بڑے بلند مرتبہ مشنری فلاسفر تھے. انہوں نے تو مجھے لکھا کہ آج تک مسلمانوں کا مقابلہ عیسائیت کے ساتھ ہوتا رہا، یہ مناظرے کرتے رہے، مباحثے کرتے رہے، اور ان میں اگر میں یہ نہ کہوں کہ ہم جیتتے تھے تو کم از کم یہ ماننا پڑتا ہے کہ برابر سرابر کشتیاں رہتی تھیں. لیکن اسلام کی یہ جو حیثیت تم نے بتائی ہے، تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم عیسائیت تو اسلام کے مقابلے میں اکھاڑے میں آ ہی نہیں سکتی. ان دونوں کے میدان ہی تم نے مختلف کر دیے ہیں اور ہمیں اب اس کے بعد سوچنا پڑے گا کہ عیسائیت کو اسلام کے مقابلے میں لائیں کس گوشے سے. میں اس چیز کو قرآن کریم کی روح سے ایک عرصہ سے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مذہب کے خلاف ایک چیلنج ہے. مذہب یا ریلیجن کی جتنی بنیادی خصوصیات ہیں وہ ان ایک ایک کو توڑتا چلا جاتا ہے اور اس کے بعد دنیا حیران ہوتی ہے کہ خود اسی سٹیج پہ کھڑا ہے. یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اور کوئی بات ہو یا نہ، میں کہتا ہوں یہی ایک دلیل، اور اگر اس کو قرآن سے ثابت کر دیا جائے تو اس چیز کے لیے کافی ہے کہ کم از کم قرآن تو ضرور خدا ہی کی کتاب ہے. انسانوں کی تصنیف اسے مذہب کے زمرے میں ہی شامل کرتی.
مذہب کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے، کسی اہل مذہب کو آپ دیکھیے، وہ جب بھی اپنے بانی مذہب کی بات کرے گا اس کی خصوصیات معجزات بتائے گا. وہ اپنے مذہب کا مدار ہی اس پہ رکھے گا کہ ہمارے رشی نے پہاڑ کو چلا دیا، رام چندر جی نے دریا کو کھڑا کر دیا، اس نے مردے جلا دیے، اس نے اندھوں کو اچھا کر دیا. ان اہل مذاہب کے بانیان کی باتیں تو سننے میں آپ سے کام آتی ہوں گی. یہ آپ کے ہاں کے جتنے اہل تصوف اولیاء کرام گنے جاتے ہیں، ان کے ہاں تو اکثر جو لوگ جاتے ہیں شاید آپ بھی جاتے رہے ہوں. وہاں آپ جا کے دیکھیے ان مجاوروں سے، وہ کوئی ان کی تعلیم خاص پیش نہیں کریں گے، حتیٰ کہ ان کی کوئی کتاب بھی عام نہیں کریں گے. وہ ایسی ہوتی نہیں ہے انہیں عام کیا جائے. جتنا عرصہ آپ وہاں رہیں گے وہ حضرت صاحب کی کرامات سناتے رہیں گے آپ کو. اور یہ جو دنیا جائے گی بھی وہاں، وہ مرجع انعام جو بنا رہے گا ان کے ہاں کا آستانہ، وہ ان کی کرامات کے زور پہ بنا رہے گا. جتنے لوگ بھی یہ وہاں جائیں گے کچھ ان کی تعلیم سے حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے، وہ جاتے اس لیے ہیں کہ وہ کرامت کے زور پہ وہ کچھ کر دکھاتے ہیں جو عام حالات میں عام طریقوں سے نہیں ہو سکتا. انبیاء یا بانیان مذاہب کے معجزات، اور اسی کا نام انہوں نے پھر اولیاء کرام یا صوفیہ کے قصے میں کرامات رکھ دیا ہوا ہے. کچھ فوق الفطرت سی بات، محیر العقول سے کارنامے، ایسے شعبے جو سمجھ میں نہ آئیں، یہ ہر مذہب میں ہوگا، دنیا کی ہر قوم میں ہوگا. یہ مذہب کی ایک بنیادی خصوصیت ہے. اور قرآن کریم کی کیفیت یہ ہے کہ شروع سے آخر تک دیکھ جائیے تو اس کی مخاطب اولی قوم جو ہے وہ اسے بھی مذہب سمجھ کے اس کا مطالبہ کرتی ہے. ہر مقام پہ اس کے تردید کی جاتی ہے، اس سے انکار کیا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کیا مانگتے ہو تم؟ میں تمہاری عقل و فکر کو اپیل کر کے ایک بات کہتا ہوں، تم کہتے ہو کہ یہ چراغ گل کر کے پھر ہم کو یہ چیز مذہب بتاؤ. سارا قرآن اس چیز کے خلاف ایک چیلنج ہے. اور فرمایا آپ نے کہ کس طرح سے مذہب کے پورے دائرے میں سے الگ ہو جاتا ہے یہ. ان حضرات کے متعلق جہاں یہ احسان گنائیں گے ان کے مجاور کے ساتھ، یہ یہاں آئے تو کفرستان تھا اور پھر آپ نے یہاں اسلام پھیلایا. کیسے پھیلایا؟ وہاں بیٹھ گئے، سارا علاقہ ہندوؤں کا تھا. ایک دن ایک مردے کو لیے جا رہے تھے، فادر صاحب نے فرمایا کہ رکھو یہاں اس کو، اور رکھ دیا. اور انہوں نے کہا کہ اٹھ اللہ کے نام سے، اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور سارا علاقہ مسلمان ہو گیا. یعنی ان علاقوں کو مسلمان کرنے یا ان قوموں کو مسلمان بنانے میں کسی تعلیم کا اثر نہیں، تو کوئی نہ کوئی کرامت دکھائی، مسلمان ہو گئے. اب ان کی کرامت تو ایک چھوٹے سے علاقے کے چھوٹے سے حلقے کی کرامت تھی. ان سے اگر اتنا علاقہ مسلمان ہو سکتا ہے تو آپ سوچئے کہ یہ انبیاء کرام جو تھے، یہ ان کو یہ کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی. ساری زندگی مخالفین کا مخالفت میں گزر گئی، گالیاں کھا رہے ہیں، مال کھا رہے ہیں، اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے، میدان جنگ میں جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اذیتیں برداشت کی جا رہی ہیں، مسلسل زندگی ان ساری چیزوں کی. بالآخر اس کی ضرورت کیا تھی پھر؟ ان کی تو چھوٹی سی کرامت تھی
ان کی تو ایک کرامت دکھا دی جاتی، علاقے کا علاقہ مسلمان ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر حضرت صاحب کی اتنی سی کرامت سے ایک پورا چھوٹا سا گاؤں، چھوٹا سا علاقہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو ان کی کرامت سے، جسے معجزہ کہا جاتا ہے، اس سے تو پورے کی پوری آدھی دنیا یا ان کا دائرہ تبلیغ جو ہے وہ سارا مسلمان ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا بات ہوئی ہے ان کی؟ وہاں کیوں نہ یہ کچھ ہوا؟ اور پھر معاف فرمائیے، ہمارے ہاں بھی پھر جب یہ دین مذہب کی سطح پہ لایا گیا اسلام، تو آج آپ اپنے ہاں کے واعظ اور میلاد کی مجلسوں میں بھی جائیے تو وہاں بھی آپ کو معجزات گنائے جائیں گے۔ وہاں حضور معجزے بھی اس قسم کے عالمگیر، ساری دنیا جن کو دیکھے، چاند کی طرف حضور نے انگلی کی تو 2 ٹکڑے ہو گیا، آدھا ادھر سے نکل گیا، آدھا ادھر سے نکل گیا بغل کے نیچے سے، یا پہاڑ کے ایک طرف آدھا ہو گیا، ایک طرف آدھا ہو گیا۔ آپ سوچئے تو صحیح ذرا کہ آپ کے اس حضرت وصولی شاہ کے ذرا سے کسی معجزے سے کہ انہوں نے کسی کی آنکھ میں لات لگا لیا اور آنکھ اچھی ہو گئی، علاقہ مسلمان ہو گیا، یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ساری دنیا نے اس کو دیکھا ہوگا، اور باقی دنیا تو ایک طرف ہوئی، وہ مکے والے بھی کافر کے کافر ہی رہے۔ یہ بڑے سوچنے کی چیزیں ہیں عزیزان مان۔ یہ ٹھیک ہے کہ باقی اہل مذاہب کے مقابلے میں مناظرے میں جب آپ اترتے ہیں تو مناظرہ تو دنگل ہوتا ہے، وہ اگر اپنے بانی مذہب کا ایک معجزہ بیان کریں گے، آپ اپنے ہاں کے 3 بیان کریں گے، یعنی ان کے مقابلے میں مقابلہ جیتنے کے لیے۔ لیکن سوچئے ذرا اس چیز کو کہ اگر اتنی سی کرامت سے اتنا علاقہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس ایک معجزے سے یہ ساری دنیا کے کافر مسلمان کیوں نہ ہوئے؟ ساری دنیا تو چھوڑ دیجیے، میں کہتا ہوں وہاں کے مخاطبین 13 سال مکے تھے، اور پھر 8 ہجری میں ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے صرف 1.5 سال پہلے تک یہ سارے مسلسل مقابلے، جنگ احد اور جنگ بدر اور جنگ حنین اور خیبر اور یہ اور وہ عجیب مصائب میں زندگی گزر رہی ہے۔ 13 سال مکے کے اذیتوں میں گزر رہی ہے، پھر یہ ساری زندگی جنگوں میں گزر رہی ہے، اور اس کے بعد بھی قریش اہل مکہ اگر وہ سرنگون ہوئے ہیں تو مکہ فتح ہونے کے بعد ہوئے ہیں۔ یہ جتنے معجزات ہمیں بتائے جاتے ہیں ان کا انہوں نے کیا یہ ہے۔ ہمارے ہاں جو منہاج السنہ وغیرہ کتابیں ہیں اس میں کہ تمام انبیاء کے معجزات کو اکٹھے کر کے ان کو دی 2 سے ضرب، اور اس کے بعد حضور کے اتنے معجزے گنائے، اس لیے کہ حضور تو سید المرسلین ہے نا۔ بات یہ سوچنے کی عزیزان نے اس مسئلے کو چھوڑ دیجیے، معجزہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ سوچئے اس چیز کو کہ اتنی زندگی میں اتنے معجزے دکھائے جائیں اور کافر بھی کافر کے کافر ہی رہیں۔ غور طلب چیزیں ہیں یہ۔ کیا مشکل تھا اس کے لیے؟ اور اس کے بعد آئیے قرآن کی طرف۔ پہلی 2 آیتوں میں یہ تھا نا کہ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک، کہ جو باتیں یہ کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ رسول تیرے دل پر یہ کتنی گراں گزرتی ہیں۔ وہ کس قسم کی یہ تان و تشنیع بھری باتیں تھیں، وہ اس قدر گراں گزر رہی تھیں حضور کے اوپر۔ اور آپ سے کہا یہ جا رہا ہے، اور نہایت بصیرت پر مبنی یہ تشفی ہے جو دی جا رہی ہے، جذباتی چیز نہیں ہے۔ فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔
یہ تجھے نہیں جھوٹا کہتے، کہا ہم جو ان کو تعلیم دے رہے ہیں یہ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ سیرت کی یہ کیفیت ہے، حضور کی بلندی ہے سیرت کی، لیکن بہرحال یہ چیز کہا گیا ہے کہ گراں گزرتی ہے۔ یہاں کسی حضرت صاحب کے اوپر کوئی بات گراں ذرا گزرے اور پھر دیکھیے کہ وہ کس طرح سے آپ کو دوہرا نہیں کر دیتے، جسے کہتے ہیں ڈرو سامنے تو ایک طرف اپنے تنہائیوں میں کمرے میں بیٹھے ہوئے حضور کے خلاف دل میں اگر کوئی خیال گزر گیا تو وہ تو صاحب دنوں تک کے حالات کو جانتے ہیں، تو یاد رکھو تڑپا کر رکھ دیں گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شہادت دے رہا ہے کہ ان کی باتیں جو ہیں تجھے بڑا ہی کمیدہ خادت کرتی ہیں، ہم جانتے ہیں بہت گراں گزرتی ہیں۔ نہ خدا کا غضب جوش میں آتا ہے، نہ حضور کی کوئی کرامت کام دے رہی ہے۔ خدا بھی رسول اللہ سے یہی کہتا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ بیٹھ ہے میں نہ کٹی میں اوڑنا، کہا یہ ہے، کیا کہا ہے؟ فصبر علی ما کذب، استقامت سے برداشت کرو، ہمت نہ ہار جاؤ، افسردہ خاطر مت ہو، دل برداشتہ نہ ہو جاؤ، برداشت کرو ان سب چیزوں کو استقامت سے، استقلال سے۔ جٹلاتے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں تمہیں، اذیتیں دے رہے ہیں۔ حتی آتاہم نصرنا، کہاں کہ تم دیکھو گے کہ تائید و نصرت خداوندی آئے گی، کامیابی ہوگی۔ کہا لا مبدل لکلمات اللہ، قوانین خداوندی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ہوگا اس کے مطابق برداشت کرنا ہوگا۔ استقامت سے پانی ابھی سے رکھ دیجیے، استقلال سے، ثبات سے، صبر سے برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ تو حضور کے متعلق کہا۔ بات یہ تھی نا کہ صاحب انبیاء صاحب کا باقی اہل مذاہب کے دعوی کے مطابق وہ تو ان مقامات پر ہمیشہ معجزہ دکھا کے وہ فوراً ہی سدھ کر لیتے سارے کام۔ کہا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، پہلے نبیوں کی سرگزشتیں بھی تو تمہارے سامنے آ چکی ہیں۔ دیکھیے لا مبدل لکلمات اللہ کا، ان قوانین خداوندی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور پہلے انبیاء کی سرگزشتیں بھی تمہارے سامنے آ چکی ہے، تو بات تو صاف ہے کہ پہلوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا، انہوں نے بھی اسی طرح سے مقابلہ کیا، تمہارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، تمہیں بھی یہی کرنا ہوگا۔ نہ ان کے معاملے میں قانون بدلا، نہ تمہارے معاملے میں قانون بدل سکتا ہے۔ وہاں تو یہ کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آیا ان کا مطالبہ، یہاں سے یہ آج کا درس شروع ہوتا ہے 35ویں آیت سے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، بڑی عجیب چیز۔ عام ترجمہ تو یہ ہوگا کہ اگر تم پر ان کی یہ باتیں بہت گراں گزرتی ہیں تو اگر تمہیں استطاعت ہے عام ترجمے کے اعتبار تو پھر ٹھیک ہے، زمین میں کوئی سرنگ لگا لو، آسمان کے لیے کوئی سیڑھی بنوا لو، اور پھر یہ جس قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں اس قسم کی کوئی محیر العقول بات ان کو بتا دو۔ یہ انداز ہے بات کہنے کا۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیشہ یہ دیکھیے کہ اسی مضمون کی دوسرے مقامات پر آیات کیا آئی۔ اسی کو دوسری جگہ قرآن کریم میں یوں بیان کیا ہے 17/90، 17/90، بڑی عجیب آیات ہے، یعنی اس نقطے کو سمجھانے کے لیے۔ وہاں بات صاف یوں کی وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، یہ کہتے ہیں کہ یوں نہیں ہم ایمان لائیں گے،
ان کا مطالبہ ہے یوں نہیں ہم ایمان لائیں گے. حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، اشارہ کرو اور زمین سے ایک چشمہ اگل پڑے. اور تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا یوں یاد کرو اور اس صحرا کے اندر لہلہاتے ہوئے درختوں کا ایک نہایت عمدہ باغ، اس کے نیچے پانی کی ندیاں جاری، یہ کچھ ہو جائے. اور تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا، یا یہ جیسا تو کہتا ہے کہ آسمان سے عذاب تم پہ آ جائے گا، آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو ہمارے اوپر. اور تاتی یہ باللہ والملائکۃ سبیلا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ فرشتے اور خدا جن کا تو ذکر کرتا رہتا ہے ان کو ذرا سامنے لا کے کھڑا کرو. اور یکون لک بیت من زخرف، یا اپنے لیے ذرا چٹکی بجاؤ، بلاؤ ایک کالے دیو کو اور سونے کا مکان تمہارے لیے کھڑا ہو جائے. اور ترقا بھی سمائے، یا ہمارے سامنے آسمان کی طرف چڑھ جاؤ. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، نہیں ہم صرف تمہارے آسمان پہ چڑھنے سے ایمان نہیں لائیں گے، وہاں سے ایک لکھی لکھائی بنی بنائی مجلد کتاب یوں اترتی دکھائی دے، اور وہ ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو پڑھیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی صورت میں ایمان لائیں گے کہ یہ باتیں ہم کو دکھاؤ. تو یہ ہے نا وہی چیزیں کہ جو روز ہم معجزات اور کرامات میں گنتے چلے آتے ہیں. کہا ان کا یہ مطالبہ ہے. اب اس مطالبے میں دو فریق آ گئے، خدا آ گیا اور اس کا رسول آ گیا. سنیے جواب عزیزان من. قل سبحان ربی، ان سے کہو کہ میرا خدا تو اس سے بہت بلند ہے کہ اس قسم کی شوبدہ بازیاں دکھائے. خدا تو وہ رہا. اور اپنے متعلق یہ عزیزان مان الفاظ سننے کے، حل کنت الا بشرا رسولا، جہاں تک میں ہوں میں تو انسان ہوں، میں تو بشر، میں تو تمہارے جیسا ہے. بشر مثلکم ہے، رسول ہے، میں تو صرف خدا کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، اس کے بعد میں تو ایک انسان ہوں. تم کیا مطالبے کرتے ہو؟ نہ تم نے خدا کی حقیقت کو پہچانا کہ وہ ہر ایک کے مطالبے کے لیے یہ قوانین فطرت جو ہے ان کو بدلتا چلا جائے. سبحان ربی، وہ اس سے بہت بلند ہے. تو تم کہو کہ ہم تب ایمان لاتے ہیں کہ یہاں خلاف فطرت ایک چشمہ پھوٹے اور خدا تمہاری قدر ایک چشمہ یہاں سے پھوٹے، وہاں باغ اگا دے اور چاندل آ دے، وہ کابل کو سردہ مگا دے. خدا کو کیا سمجھا ہے تم نے؟ تم نے خدا کو پہچانا ہی نہیں. سبحان اللہ. اور پھر مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں یہ کر کے دکھاؤں بھاگا، میں تو ایک بشر ہوں، انسان ہوں، تمہارے جیسا انسان، فقط رسول ہوں، خدا کے پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، اور اس کے علاوہ تمہارے جیسا ایک انسان ہوں. کہیے عزیزان من، وہ جو میں نے کہا تھا کہ اسلام چیلنج ہے ریلیجن کے خلاف، یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ یہ ہے چیلنج یا نہیں ریلیجن کے خلاف؟ ہر مذہب اپنے دعوے کی بنیاد ان معجزات پہ رکھتا ہے، کرامات پہ رکھتا ہے. اسلام میں بھی ان مخاطبین نے یہ مطالبے کیے ہیں. یہ بات نہیں کہ یہ یوں ہی بات گزر گئی ہے، پتہ نہیں صاحب اگر وہ مانگتے وہ کہتے تو یہاں بھی یہ کچھ ہوتا. انہوں نے مانگے ہی نہیں تھے. قرآن یہ بتا رہا ہے، ایک دفعہ نہیں، ایک جگہ نہیں ہے، اسی مقام پہ یہ کچھ کہا ہوا. وہ مطالبے کرتے ہیں، یہ جواب ملتا ہے. یہی چیز یہاں جو ہم آیت ہمارے سامنے ہے، جہاں سے درس شروع ہوا ہے، انداز یہی ہے. یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کچھ ہو. کہا کہ بفرض محال اگر اس پہ اے رسول
تمہیں بھی یہ بات گراں گزرتی ہے؟ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ بھی یہ چاہتے تھے. میں نے عرض کیا کہ وہ بات کو وہاں قرآن نے بتا دی نا, اسی کا انداز لوٹایا ہوا یا الٹایا ہوا انداز اس کو کہتے ہیں. تو کہا کہ یہ سب کچھ بھی کرو. سوال یہ نہیں ہے کہ اس طریق سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ راہ راست پہ آ جائیں یا ایمان لے آئیں یا حقیقت کو مان لیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ. اگر ہماری مشیت میں یہ ہوتا کہ سارے انسان ایمان والے مومن ہی پیدا ہوتے تو یہ سارا سلسلہ رسل و ہدایت, یہ رسل و ہدایت کا سلسلہ, رسولوں کا بھیجنا, انبیاء کا آنا, یہ تمام چیزیں ضرورت ہی نہیں تھی ہمیں صاحب. ساری دنیا کی بکریاں پہلے دن سے آج تک ایک ہی مذہب پہ چلے جا رہی ہیں. ہر شیر کا وہی مذہب ہوتا ہے جو دوسرے شیر کا آج تھا یا 5000 10,000 سال پہلے تھا. سورج کا ایک ہی مذہب ہے, سب چلے جا رہے ہیں. ستارے سارے ایک مذہب کے اوپر چلے جا رہے ہیں. ہر نو جس طریق پہ چلنے کے لیے پیدا کی گئی ہے ان میں اختلاف ہی نہیں ہوتا, ان کو کنورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف انبیاء نہیں بھیجے گئے, رسولوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا ہے, انہیں مجبور پیدا کیا گیا. جس روش پر چلنے کے لیے جسے ان کی فطرت کہتے ہیں انہیں پیدا کیا گیا, وہ مجبور ہیں اس روش کے اوپر چلنے کے لیے. اگر یہ انسانوں کے معاملے میں بھی یہی مقصود ہوتا کہ یہ عقل و فکر کے چراغ ان کے گل کر کے ان کو اس طرح سے ہدایت پہ لایا جاتا تو یوں ناک کو ہاتھ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں ایسے ہی پیدا کر دیتے, اسلام پہ انہیں پیدا کرتے, اسلام کے اوپر یہ چلتے رہتے, بات ختم ہو گئی. لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ. اگر ہمارا قانون مشیت یہ ہوتا تو جیسے کائنات کی باقی چیزوں کے متعلق ہم نے کیا اس کے متعلق بھی یہی کرتے, اسی قسم کا ایسے پیدا کر دیتے. تو یہ مجبور چلتا جاتا ہے. ہماری مشیت یہ تھی نہیں. مشیت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ حیوانات کی زندگی سے اس کی زندگی متمیز کر دی جاتی. جب اس کی زندگی متمیز کی عزیزان من مذہب حیوانات کا ہوتا ہے جس میں عقل و فکر کو کوئی دخل نہیں ہوتا. انسان کو پیدا کیا تو ایک امتیازی چیز اس میں پیدا کر دی کہ عقل و فکر دیا گیا, انتخاب یا چوائس کی ایک صلاحیت دے دی گئی. حیوانات کے سامنے ایک ہی راستہ ہوتا ہے, ایک سے زیادہ پاسبلٹیز ہوتی نہیں ہیں. بکری کے لیے یہ چوائس نہیں ہے کہ گوشت کھانا چاہے یا سبزی کھائے. انتخاب کا سوال نہیں. جب انتخاب کا سوال نہیں ہوتا تو عقل و فکر کا سوال نہیں ہوتا. انتخاب تو عقل و فکر سے ہوتا ہے. انسان کے متعلق کا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. عجیب و غریب چیزیں عزیزان من قرآن. ہمیشہ 2 پاسبلٹیز اس کے سامنے ہوتی, 2 راستے اس کے سامنے ہوتے. جو ہی ایک سے زیادہ راستہ ہوا سوچنا پڑ گیا آپ کو کہ کون سا اختیار کیا جائے. کہا کہ ہم نے اس طرح سے اس کو پیدا کیا, عقل و فکر دی, انتخاب کے لیے 2 راستے دیے, وہاں اس کو چھوڑا, اسے کہا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. کہ ہم نے اتنا ہی کرنا تھا, دونوں راستے دکھا دیے, عقل و فکر دے دی, روشنی دے دی, آنکھیں دے دی, سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دے دی, اور اس کے بعد پھر جس کا جی چاہے دائیں کا راستہ اختیار کرے, جس کا جی چاہے بائیں کا راستہ. اور اگر ہم نے اس دوراہے پہ کھڑے ہو کے کوئی اس قسم کا کارنامہ کرنا ہوتا کہ یہ خود نہ فیصلہ کرتے, ہم مجبور کر دیتے ان کو ایک ہی راستے پہ چلنے پہ, موجہ دکھا کے, کرامے دکھا کے, تو یہ پھر 2 راستے عقل و فکر انتخاب کی صلاحیت, یہ سارا کوئی بکھیرا کہنے کے لیے. دیکھا لاشا کی کیا معنی ہے یہاں. یوں ہی اگر ان کو ایک راستے پہ چلانا ہوتا
تو ہم انہیں پیدا ہی کیوں نہ ایسا کر دیتے؟ قرآن کس طرح سے اس کی تردید کرتا ہے؟ وہ جو آپ کے یہاں بھی بعد میں، تو آگے میں آؤں گا کہ اسلام میں سازشیں کہاں کہاں ہوئی، تو آپ کے یہاں بھی یہ چیز آ گئی کہ ہر بچہ فطرت کا پیدا ہوتا ہے اور اسلام دین فطرت ہے، یعنی ہر بچہ اسلام سے پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ ہیں جو یہودی نصرانی اس کو بنا دیتے ہیں۔ کبھی کوئی کسی کی فطرت بھی بدل سکتا ہے؟ بکری کے بچے کی ایک فطرت ہوتی ہے، جس فطرت میں وہ پیدا ہوتا ہے، ساری دنیا کی بکریاں یا شیر مل کے بھی چاہیں کہ اس کی فطرت بدل کے اس کو گھاس نہیں وہ درندہ بنا دیں، بنا ہی نہیں سکتے۔ فطرت کہتے ہی اسے جو بدلیا جا سکے۔ فطرت میں پیدا ہوتا ہے، فطرت کیا دین فطرت اسلام ہے، الفاظ ہیں، کوئی کھڑے ہو کے سوچتا نہیں کیا کہہ رہے ہیں ہم۔ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر کیفیت یہ ہے کہ وہ جو باقی غیر مسلم کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کو تو چھوڑ دیجیے، یعنی پیدا تو ہر بچے کو کہتے ہیں نا اسلام پہ ہوتا ہے، وہ بھی اسلام پہ ہی ہوتے ہیں، انہیں چھوڑ دیجیے۔ ہم جو خود مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں ہم اسلام کے اوپر ہیں، یعنی مسلسل ہمارے یہاں شور مچ رہا ہے کہ اسلام نہیں ہے، مسلمانوں کی زندگی اسلام جیسی نہیں ہے، یہ فطرت ہے ان کی۔ بہرحال قرآن کہتا یہ ہے کہ اگر ہمیں مقصود یہی ہوتا کہ ان کے عقل و فکر کی صلاحیتیں مفلوج کر کے ان کو ایک راستے پہ چلایا جائے، ہمارے لیے مشکل کیا تھا کہ ہم ان کو پیدا ہی اسی طرح سے کرتے۔ انسان کی پوزیشن حیوانات کے مقابلے میں بڑی متمیز ہے، اور یہ شرف انسانی ہے جس کو عقل و فکر کہتے ہیں، دو راستے کا دینا، انتخاب کا، چوائس کا، اس کو حق دے دینا بہت بڑی چیز ہے۔ عزیزان من، کائنات میں یہ حیثیت لامحدود حد تک خدا کو حاصل ہے اور اس کی عطا کردہ اس کائنات میں صرف انسان کو حاصل ہے، یہ شرف انسانیت ہے۔ اور وہ جب اس نے کہا ہے کہ ہم پھر یہ کچھ دکھا کے چراغ گل نہیں کرنا چاہتے ان کے عقل و فکر کے، اس کے معنی یہ ہیں کہ جانے کے دادند دیگر نہ گیرن، کیا بات کیا جاتا ہے یہ شخص جان کے متعلق کہا۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو صلاحیتیں دی ہیں خدا نے، وہ کہتا ہے جب ہم نے دی ہیں ہم واپس نہیں لیا کرتے، چھینا نہیں کرتے، ہم اس قسم کے دیالو نہیں ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیا دوسرے سے چھین لیا۔ شعر اقبال کا بھی سنی لیجیے، پلے باندھنے کی چیز ہوتی ہے، جانے کے دادند دیگر نہ گیرند۔ خدا نے انسان کو جان دی ہے، وہ اس سے جان چھینتا نہیں ہے۔ آدم ضمیر از بے یقینی، انسان اپنی بے یقینی سے مر جاتا ہے، وہ تو نہیں جان چھینتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، ہماری مشیت ہوتی ہم ایسا چاہتے جو ہم پیدا ہی تو ایسا کر دیتے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، ایسا خیال کرنے سے کہ صاحب ایک معجزہ دکھا کے ساری دنیا کو مسلمان کر دیا جائے، کرامت دکھا کے اسلام، کہتے جہالت ہے۔ اللہ اکبر، جہالت ہے۔ یہ جنہیں بڑے فخر سے پیش کیا جاتا ہے آپ کے ہاں کے حضرت صاحب نے ایک معجزہ دکھایا، سارا گاؤں مسلمان، قرآن کہتا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، جہالت ہے۔ اور پھر آپ کے یہاں کے اوپر چلے تو انبیاء کرام کے معجزات کا جو ذکر ہے، قرآن کہتا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ عزیزان من، میں نہیں کہتا، میں کب جرأت کر سکتا ہوں یہ کہنے کا؟ یہ کہتے ہیں خدا بھی کب جرأت کر سکتا ہے، یہاں اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، ہزاروں معجزے جو بنائے جاتے ہیں، تو اب کیا کہا جائے اس کے بعد کہ یہ کیا کہتا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ،
ہمیں مخال کرتا ہے. سورہ یونس 10/99 10/99 غالباً. سنیے عزیزان من، عجیب و غریب آیات آتی ہیں انسان. نکال لیے اپنے قرآن سے، نکال لیجیے، الفاظ دیکھنے کے ہیں. 10/99 10/99. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، یہ دیکھیے وہی شاء جو یہاں آیا ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. خدا کی مشیت میں اگر یہ ہوتا، اس کا قانون مشیت ایسا ہوتا کہ زبردستی مسلمان بنانا ہے تمام انسان، كُلُّهُمْ جَمِيعًا، یعنی اندازہ لگائیے جامعیت کا، بلا استثناء ایک کے سب مسلمان ہوتے. لیکن کیا یہ ہوتا؟ کیا اس سے تو نہ ہوتے؟ تو جب خدا کی مشیت یہ نہیں تھی تو رسول اللہ سے کہا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو خدا کی تو مشیت یہ نہیں تھی، کیا تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو زبردستی مومن بنا لیا جائے کسی طرح سے؟ یعنی تو سمجھتا ہے کہ خدا سے یہ بات رہ گئی ہے، وہ کر نہیں سکتا تھا، اس لیے تو اس طرح سے کر دے. اگر یہی کچھ کرنا ہوتا، مجبوراً کسی کو مسلمان بنانا ہوتا، تو ہم یہ کر نہ سکتے، ہم نہیں کر سکتے. کلہم جمیعاً، ہم تو یوں پیدا کرتے. اور اس کے بعد افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو کیا تو پھر یہ کرنا چاہتا ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان کے عقل و فکر کے دیے بجھا کے مجبور کر کے ان کو مسلمان بنا دیا جائے کسی طرح؟ کیا تو یہ چاہتا ہے؟ آگے سنیے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. ایمان جبر و اکراہ سے نہیں، یہ تو قانون خداوندی کے مطابق لایا جا سکتا ہے. یہاں بھی ہمارے ترجموں نے بِإِذْنِ اللہ کا ترجمہ اللہ کی اجازت کیا اور بات پھر وہیں کی وہیں لوٹا دی. بات تو وہی ہو گئی. اگر یہ آپ کہیں کہ ایمان تو ہماری اجازت سے لایا جا سکتا ہے، تو پھر انسان کے اختیار میں تو پھر کچھ نہ رہا. جسے اس نے اجازت دی وہ مسلمان ہوا، جسے اس نے اجازت نہیں دی وہ ہوا ہی نہیں. یعنی جس چیز کی وہ تردید کر رہا ہے کہ ہم مجبوراً نہیں کرنا چاہتے، اگلی ہی آیت میں ایک ہی لفظ کے غلط ترجمے سے پھر وہیں لے گئے. ہاں، اس کے لیے قانون ہے. اور اگلے ہی لفظوں میں وہ بات ہے عزیزان من، میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. کہا وہ قانون کیا ہے؟ سنیے عزیزان من، جور و اکراہ سے ایمان لانا نہیں، قانون خداوندی کے مطابق. وہ کیا ہے؟ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. وہ قانون یہ ہے کہ جو شخص عقل و فکر سے کام نہیں لیتا اس پر معاملہ مشتبہ رہ جاتا ہے. رجس بڑا عجیب لفظ. اب پانی کچولا مارے ہیں ہوں پتا کچولا کی ہوں، اب چکر تو پانی رلا دینا، کیا لفظ قرآن استعمال کر. یعنی ایک صاف ستھرا نتھرا پانی، اس کے ساتھ کثافت اور غلاظت وہ الگ رہنی چاہیے. اس سے کفر اور اسلام اس طرح سے دو الگ الگ متمیز چیزیں ہیں، انہیں الگ رہنا چاہیے. کہتے جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، ہوتا یہ ہے کہ وہ کچولا مار دیں گے، تو وہ ان دونوں چیزوں کو ایسا گڈمڈ کر دیتے ہیں کہ بات صاف ہی نہیں ہوتی. ان کے اوپر یہ ہے ہمارا قانون لا یعقلون. کہتا باقی یہ جو پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب معجزہ دکھائیے، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض ما تغنی الآیات والنذر. کہتے ان سے کہو کہ جاؤ کائنات میں چلو پھرو، دیکھو تو صحیح گھاس کی ایک ایک بتی معجزہ بن کے نظر آتی ہے کہ نہیں.
معجزہ وہ ہے جو انسان کو عاجز کر دے کہ وہ ایسا نہ کر سکے. اگا تو دیجیے خدا کے قانون کے خلاف ایک کچی گھاس کی. معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو جائیں کائنات میں چلے پھریں, خدا کے معجزے نظر آ جائیں گے. باقی رہا ان کا یہ تقاضا تو اس کے بعد تو پھر جبرن مسلمان بنانے والی بات ہے. یہی کچھ کرنا ہوتا ہم نے تو پھر ہم پیدائشی ان کو کیوں نہ بنا دیتے. قانون ہمارا یہ ہے. اور یہی چیز یہاں درائی برادران عزیز, یہاں جو کہا کہ یہ معجزات کے مطالبے کرتے ہیں, تم بھی اگر کر سکتے ہو تو کر دکھاؤ. اس کے معنی یہ ہے کہ سوال یہ ہے ہی نہیں کہ ایسا کر دکھاؤ, سنو. وہ پھر فکرہ سامنے رکھیے کہ اگر ہماری مشیت میں ہوتا تو ہم پہلے ہی ایسا کرتے کہ سارے کے سارے مسلمان ہوتے. یہ بات نہیں. انما یستجیب الذین یسمعون. ہماری اس دعوت پر لبیک وہ کہے گا کہ جو دل کے کانوں سے اسے سنے. دیکھنے, سننے, سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر کے ایمان نہیں لایا جا سکتا, نہ مسلمان بنایا جا سکتا. اس پہ تو وہ لبیک کہے گا جو اسے سنے گا. سننے اور دیکھنے کی دو کیفیتیں قرآن نے دوسرے مقامات میں بیان کر دی ہیں کہ تمہاری مجلس میں آ کے بیٹھتے بھی ہیں, ایسا نظر آتا ہے کہ بڑی گہرائی سے تمہاری بات سن رہے ہیں اور تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں. کہا عجیب لفظ ہے وہاں کہ انما ینظرون ولکن لا تبصرون. نظر اور بصر میں وہاں فرق کیا قرآن نے کہ ٹھیک ہے فزیکل آئیز سے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں, مینٹل آئیز جو ان کے یہاں کی فکر کی جو آنکھیں ہیں وہ کہیں اور گئی ہوئی ہیں, وہ بند ہوئی ہوئی. کان تو یہاں ہیں ان کے, کان نے جہاں پہنچانی تھی بات وہ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کہیں اور انہوں نے مصروف رکھا ہوا ہے. سنتے بھی اس طرح سے ہیں. کہا یوں سننے کی بات نہیں ہے. جو سنتا ہے اور سننے کے معنی ہے کہ پھر اس کو دل تک اتارتا ہے, اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس پہ لبیک کہے. اب دوسری کیٹیگری ہے, عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے والموت یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون, کہ آگے قرآن نے یہ کہا ہے کہ مردے جو ہیں اللہ ان کو زندہ کرے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ربط کچھ نہیں نظر آتا کہ لبیک وہ کہیں گے جو سنیں گے اور مردوں کو خدا اٹھائے گا قیامت میں, کچھ بات نہیں نظر آتی. قرآن کریم میں آپ دیکھیے اس میں یہ لوگ جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے, صحیح راستے پہ نہیں آتے, سنتے نہیں, دیکھتے نہیں, انہیں اندھا کہا ہے, بہرا کہا ہے اور مردہ کہا ہے. ان کے مقابلے میں زندہ اسے کہا ہے کہ جس کا دل زندہ ہے. یہی ہے وہ زندگی اور موت. دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ. یہ اس کو قرآن کریم نے بھی مردہ کہا ہے. ایک تو وہ ہیں کہ جو اس دعوت کی مخالفت کر رہے ہیں, مقابلے میں آ رہے ہیں, سرکشی برت رہے ہیں, نہیں چلنے دیں گے. سمجھنے سوچنے کے باوجود اپنی ضد پہ اڑے ہوئے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ وہ ہیں, یہ نہیں کہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہو گئے وہ ایمان ہی نہیں لائیں گے, تو پھر یہ اسلام ہے کن کے لیے؟ ان الذین کفروا فعل ہے وہاں. جو یہ روش اختیار کرتے ہیں کفر کے معنی انکار ہی نہیں ہوتا, سرکشی ہوتا ہے. لیکن ایک وہ ہیں کہ جو بے حس پڑے ہوئے ہیں. سرکشی کا رد عمل نہیں ہے, بے حس سے ہیں. ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ ہے جو کہا کہ یہ جو ہے
ان تک پہنچائے چلے جاؤ، آہستہ 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 ان میں زندگی کے آثار نمودار ہو جائیں گے، ان میں امکان ہے اس چیز کا کہ آ جائیں تمہاری طرف۔ یہ کہاں سے بات لی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پہلے بیان کر چکے ہیں قرآن کے، وہ جسے سب سے بڑا معجزہ گنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے کہا رب ارنی کیسا تحیی الموتی، وہ جسے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا اس پہ؟ کہا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن ذرا اطمینان چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ جو آگے وہ ساری آیتوں کا ترجمہ سورہ بقرہ میں 2/260 وہ سارا واقعہ وہاں ہے کہ ان سے کہا کہ 4 پرندے لے لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ کرو، پھر وہ ملاؤ قیمہ، پھر اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھو، پھر اس کے بعد تم آواز دو تو وہ پھڑپھڑاتے ہوئے آ جائیں گے تمہاری طرف۔ اس طرح سے ہم مردے کو زندہ کریں گے تو ادا کریں گے قیمہ۔ وہ آیات پہلے آ چکی ہیں، تفصیل وہاں میں نے عرض کی، بات یہاں اختصاراً یہ عرض کرتا ہوں کہ مردے کو زندہ کرنا ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا تھا۔ یہ قوم کا سرکش طبقہ تھا، اس کو چھوڑیے، باقی قوم کا بے حس طبقہ سامنے ہوتا تھا، اور یہ طبقہ واقعی بڑا صبر آزما ہوتا ہے، چھوڑا جا نہیں سکتا کہ آپ نا امید نہیں ان سے ہو سکتے۔ سوئے ہوئے کے متعلق کبھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ اٹھنے کے بعد دوست ہوگا یا دشمن ہوگا۔ جاگتے کے متعلق تو آپ بتا سکتے ہیں دوست یا دشمن، اس کے متعلق امکانات ہوتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ رشد و عدایت ایسا رسول تو اس قدر، جسے قرآن نے خود کہا ہے حریص ہے، یہ بڑا حریص ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک ہی ایمان لے آئے، اے نہیں بھی منو چندہ دے دو گے، یہ بچ جائے کسی طرح سے۔ ایک طبیب مشفق کی طرح ہر مریض کے متعلق اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بچ جائے کسی، اس کو کہتے ہیں حریص۔ ایک ایک کو بچانے کی خاطر یہ رسول یہ کرتا تھا، گالیاں کھاتا تھا، مار کھاتا تھا، لہو لہان ہوتا تھا، اور اس کے باوجود یہ چاہتا تھا۔ دعا یہ تھی طائف سے جب آپ آئے ہیں اور انہوں نے واقعی لہو لہان کر دیا، تھک کے چور ہو کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، کچھ کہہ رہے تھے زبان سے۔ ایک بدو نے یہ کہا کہ میں قریب آ کے سننا چاہتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رسول ایسے وقت میں گالیاں کس قسم کی دیتا ہے ان کے حق میں۔ ایسے وقت میں گالیاں کس قسم کی دیتا ہے ان کے حق میں، بد دعائیں کیا کرتا ہے اس وقت۔ خاموشی سے اپنے خدا سے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ ان کو معاف کرنا، انہیں پتہ نہیں میں کون ہوں۔ اس مشکل کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو سننے والے بھی پیغام پہنچا، کیا یہ بھی زندہ ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ بھی زندہ ہو سکتے ہیں؟ میں نے بھی ترجمہ صحیح نہیں کیا عزیزان من، سن لیجئے گا۔ کیسا تو علم، وہ طریقہ کیا ہے جس سے یہ زندہ ہوں گے؟ دیکھا دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب تو کہتا ہے کہ ان تک پیغام پہنچا یہ ہوں گے، تو یہ تو ہے میرا یہ ایمان ہے کہ زندہ ہو سکتے ہیں ان میں سے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیسا تو، آہا کیا بات ہے ڈاکٹر، وہ طریقہ میں کیا اختیار کروں کہ یہ زندہ ہو جائے، یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایمان تو اس پہ ہے، اگلا جو فکر ہے نا کہ کیا ایمان نہیں ہے، تو نبی سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ایمان نہیں، اس کے آتے کہ خدا مردوں کو زندہ کرے گا قیامت میں، نبی کو بھی ایمان نہیں ہے۔
نہیں اس پہ میرا ایمان ہے، جو تو کہتا ہے کہ دعوت پہنچائے جائے، میرا ایمان ہے کہ ان میں امکان ہے اس کا۔ میں تو پوچھتا ہوں وہ طریقہ کیا ہے، طریقہ تو بتا دے گا تو مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ اس طریقے سے جو میں چل رہا ہوں تو ٹھیک ہے میرا طریقہ۔ مجھے اپنے طریقے کے متعلق اطمینان نہیں ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ واہ واہ واہ، تو بتا دے گا تو میں اطمینان سے چل پڑوں گا کہ ٹھیک ہے۔ دوائی دینا، انجیکشن لگانا لے مین کو بھی آتا ہے، لیکن جب اسے ڈاکٹر بتا دیتا ہے نا کہ اسے یوں کرنا، اس کے بعد پھر جو وہ جس یقین اور اطمینان سے انجیکشن لگاتا ہے دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کیسا تو علم ہوتا ہے، بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہاں سے بات سمجھ میں آ جائے گی تمہیں؟ کہا یہ جنگل میں اڑنے والے پرندے، تیتر، طوطے، بلبلیں، حتیٰ کیفیت ان کی یہ ہے کہ تو جنگل میں چلا جائے، سوکھے ہوئے پتوں کے اوپر پاؤں تمہارا آ جائے تو اس کی آہٹ سے یہ پھڑپڑا کے اٹھ جاتے ہیں، تمہارے قریب ہی نہیں آتے۔ لیکن تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ صبح ہی صبح وہ ایک شخص پنجرا بند کیے آگے آگے جا رہا ہے جنگل میں، باہر کھلی فضا میں، تیتر اس کے پیچھے پیچھے بھاگا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اس کے ہمنوا اور ہم سفیر جنگل کے تیتر وہ آوازیں دے رہے ہیں کہ ہم یہاں ہیں، وہ سن بھی رہا ہے لیکن وہ جا رہا ہے اسی طرح۔ کہا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہی تیتر وہ ہے، وہی یہ ہے۔ یہ کیا ہوا اس تیتر میں، یہ قلب ماہیت جو اس کی ہو گئی، یہ اس کے ساتھ جو اتنا مانوس ہوا کیا ہے؟ کہا کہ ذرا جا کے یہ دیکھو کہ یہ جنگل کے وحشی پرندوں کو سدھایا کیسے جاتا ہے، قصور ہننا ہی لے گا، یہ ہے لفظ وہاں عزیزان من، سدھایا کیسے جاتا ہے، کیسے سدھایا جاتا ہے عزیزان من؟ پرندے کا سدھانا اللہ اکبر، بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، بڑا پتا مارنا پڑتا ہے، بڑی استقامت چاہتا ہے، بڑا ثبات چاہتا ہے۔ یہ ایک طوطے کو میاں مٹھو چوری کھانی اینا سکھاؤ واسطے کبھی تھی دیکھو، یہ تو بچے کا عشق ہوتا ہے جو اسے یہ کچھ کر جاتا ہے۔ بڑا ہمت طلب مسئلہ۔ کہا کہ ابراہیم دیکھا ہے تم نے پھر جنگل میں اڑنے والے نامانوس وحشی پرندے ایک چٹکی بجانے سے کس طرح اس کی طرف اڑ کے آ جاتے ہیں؟ پنجرے والے کو تو چھوڑ دیجیے، اچھی اڑجڑے ہوں گے آگے نے۔ باز اور شاہین جیسا پرندہ، یہ صحابی سے جو آتے ہیں آپ کے یہاں کے صاحب شکار کھیلنے آئے ہیں، عقاب، پرندوں کا شیر، اڑنے میں فضا کی انتہائی بلندیوں تک جانے والا، جنگل میں صحرا میں شکار کے پیچھے کھلا چھوڑ دیتے ہیں اس کو، بالکل کھلا، تیر کی طرح جھپٹ کے چلتا، بعض اوقات سینکڑوں میل اسے نکل جانا پڑتا ہے شکار کے پیچھے۔ اتنی توانائیوں کا، اتنے عظیم شاہپر رکھنے والا شہباز فضا کی آزادیوں کے اندر اتنی تیزی سے اڑنے کے بعد پھر وہی اس کے ہاتھ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کہا ابراہیم یہ کیسے ہوا ہے؟ سدھانا پڑتا ہے، اگر سدھانے والا درمیان میں کسی طرح دل برداشتہ ہو جائے، ثبات و استقامت کو چھوڑ دے، پھر یہ رام نہیں ہوتا۔ کہا ابراہیم مرحلہ بڑا جانگباز اور صبر طلب ہے، لیکن ایک نبی کو تو یہی کرنا پڑتا ہے، نہ تلوار لے کے اس کو سر کاٹ دینا ہوتا ہے، کیما کر دینا ہوتا ہے، نہ چٹکی بجا کے اس کو موجزہ دکھانا ہوتا ہے،
استقامت سے، صبر سے ان کی عقل و فکر کو مخاطب کر کے اپیل کرتے چلے جاؤ۔ وہ وحشی پرندے ہیں، ان کا رد عمل اور ہوگا، تم دل برداشتہ نہ ہو جائے، ہمت نہ چھوڑ جائے۔ اور اس کے بعد دیکھو کہ یہی وحشی پرندے کس طرح سے تمہاری ایک آواز کے اوپر دوڑتے ہوئے تمہاری طرف چلے آتے ہیں۔ عزیزان من، وہی مکہ کہ جس کی یہ کیفیت تھی کہ 13 سال تک پرندہ تو صرف کھٹکھٹاہٹ سے اڑ جاتا ہے، انسان تو اس کھٹکھٹاہٹ کے بعد پتھر مارتا ہے، تیر چلاتا ہے۔ اسی مکے کے میدان کے اندر حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کو سامنے رکھ کے دیکھیے، تاریخ کے اندازے کے مطابق 1,00,000 پرندہ اس ہما کے گرد جمع ہوا تھا، پروانہ وار۔ 13 اور 10 کم از کم 9 22 سال کی اس تاریخ سے جو ابراہیم کو سکھایا گیا تھا۔ ایک شخص ان میں سے نہ تلوار کے زور پہ مسلمان کیا گیا، نہ کوئی معجزہ دکھا کے اس کو اسلام کی طرف لایا گیا۔ وہی طریقے ابراہیمی جس سے کہ مردے زندہ ہوا کرتے ہیں، سن لیا، انما یستجیب الذین یسمعون۔ یہ جو بیدار ہیں تمہارے سامنے جاگتے ہیں، ان میں سے تو جو دل کے کانوں سے تمہاری بات کو سنے گا وہ لبیک کہے گا، اور یہ جو والموت یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور یہ جو اس وقت بے حس میں نظر آتے ہیں، کوئی رد عمل ہی ان کا نہیں ہے، ان کے متعلق بھی مایوس دل برداشتہ مت ہو جاؤ، اس کو ان کو طریقے ابراہیمی کے مطابق سدھانا شروع کرو، پہنچاؤ اپنی آواز، کہتے چلے جاؤ، کہتے چلے جاؤ، اس حد تک کہتے چلے جاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں، سورہ الرعد میں بھی ہے، یہ 2-3 مقام پہ ہے، یہ مقدس آرزو دل میں بیدار ہوئی اور ہونی چاہیے تھی کہ یا اللہ میری ساری زندگی اسی دعوت میں اور اس کے نتیجے میں کسی قسم کی مصائب اور مشکلات اور اذیتوں میں گزر جائے گی، ان سے تو نہ میں ڈرا ہوں نہ مجھے ان کا شکوہ ہے۔ جی چاہتا یہ ہے کہ جس نظام کی دعوت دی تھی، جس درخت کو اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، میرے سامنے وہ برگ و بار لے آئے۔ جی چاہتا یہ ہے کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے کامیابی اس میں ہو اور وہ نظام متشکل ہو جائے۔ کہا کہ یا اللہ کیا یہ ہوگا کہ میں دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے اس کو؟ کتنی معصوم آرزو ہے۔ ایک شخص 23 سال سے زندگی اپنی وقت کیے ہوئے ہے، اذیتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، صعوبات، مشکلات اس کے حصے میں آ رہی ہیں، جو کچھ کر رہا ہے اس کے متعلق پہلے دن سے کہہ رہا ہے لا اسألکم علیہ من اجر، اس کا میں کوئی معاوضہ نہیں تم سے مانگتا، بلا معاوضہ یہ کچھ کر رہا ہے۔ اتنی سی آرزو تو بیدار ہونی ہی چاہیے، اور عمر کے آخری حصے میں کہ یا اللہ میں اسی طرح سے آگے چلا جاؤں گا، یہ اپنے سامنے دیکھنے گا۔ جی چاہتا تھا اور جی چاہتا ہے کہ کم از کم اتنی رعایت تو اس کی طرف سے ہو جاتی، اور اس کے لیے مشکل بھی کیا تھا کہ وہ کہہ دیتا کہ ہاں کوئی بات نہیں، تیری زندگی میں ہم ایسا کر دیں گے۔ یہ بھی نہیں کہا، لا مبدل لکلمات اللہ، کہا کہ رسول ہم جانتے ہیں تیری اس آرزو کو بھی، ان جذبات کو جس کے ماتحت تم نے، لیکن انما علیک البلاغ، تیرے ذمے تو اس بات کو پہنچائے جانا ہے، وعلینا الحساب، اور یہ بات ہمارا قانون ہے جو حساب کر کے دیکھا کہ اس درخت کا پھل کب آئے گا، تمہاری اس آرزو کی خاطر قبل از وقت پھل نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر،
قرآن دین ہے، اس کا رسول ہے، خدا ہے. یہ کیفیت یہاں انبیاء کرام تو ایک طرف رہا، ہر بوڑھ پیر، ہر ککڑ پیر، نری وزن ڈی ہوئی ہے چوچو، دن بھر ان کے پاس جا کے مرادیں لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کل آئیے گا صاحب. کل کا ہے تو آئے گا، کل کہاں کے لیے آئے گا؟ کہ حضرت صاحب رات کو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اللہ میاں کے ہاں سے ان درخواستوں کے اوپر حکم لکھوا کے لے آتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. صاحب ان کی مرضی کے مطابق چاہتے ہیں نا جی، خدا بڑے لاڈلے آ گئے. اللہ وہ خدا اپنے رسول سے کہہ رہا ہے، رسول بھی آخری رسول، زندگی کے آخری دنوں میں ایک آرزو دل میں بلا کہ یا اللہ 23 سال کی محنتوں کا سرمایہ اپنی آنکھوں سے دیکھ تو میں پوچھا ہی ہے کہ کیا دیکھ سکوں گا، یعنی انداز بھی ہم دیکھیے، درخواست کا انداز بھی یہ ہے کہ کیا دیکھ سکوں گا میں. جواب یہ ملتا ہے کہ تیرے ذمے تو پہنچائے چلے جانا، وہ انما علینا الحساب، حساب ہے یہاں تو ہر بات قاعدے اور حساب سے ہوتی ہے. یہ حساب ہمارے قانون کے مطابق ہوتا ہے. کوئی درخت کتنی محنت چاہے گا اور کب پھل لائے گا، یہ کھیتی کب پکے گی، ہمارا حساب ہے اس کے مطابق ہوگا. بات رکھیے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ تو لیا تھا، ہو تو جانا تھا، ذرا ہی پہلے پوچھا تھا نا. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر وہ جب یہ ہونا تھا اور اللہ کو تو معلوم تھا کہ ہاں آپ کے سامنے ہو جائے گا، تو اینی کو گل ہوتی جی رکھن میں کیا دیتی. لیکن صاحب جو بات اس میں ہے علینا الحساب میں، پھر وہ بات نہ رہے. ہو سکتا تھا کہ کوئی تھوڑی جی رہی کر گیا ہے جناب، ہو سکتا تھا کہ بعد میں ہم کہہ دیتے کہ صاحب وہ تو رسول تھا نا، اس کی خاطر تو خدا نے کہہ دیا پہلے کہ ہاں صاحب ہم ضرور تمہیں دکھائیں گے، ہماری خاطر تو نہیں. جو رسول سے کہا وہی ہم سے کہا جا رہا ہے. علینا الحساب، ہر عمل کا نتیجہ ایک ریکننگ کے مطابق. کیا لفظ ہے صاحب، یہ ہے ترجمہ، اس کے مطابق ہوتا ہے. جب بھی کوئی نتیجہ قانون کے مطابق نکلے گا، ہر چیز حساب شدہ اس کے مطابق ہوگی. ایسا ایگزیکٹ حساب لگا ہوا صاحب کہ زمین پہ بیٹھے ہوئے چاند کے اوپر کنٹرول ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ کس قوت سے ہو رہا ہے؟ یہ سارا کچھ حساب کی قوت سے. والموت یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. وہ میں نے کہا تھا کہ وہ ترجمہ وہ کے ساتھ جو کان رکھتے ہیں وہ تو تیری آواز کو لبیک کہیں گے، مردے ان کو ہم اٹھائیں گے قیامت کو، وہ ہماری طرف آ جائیں گے. بات نہیں، یہ وہ مردے ہیں کہ جو بے حس ہیں اس وقت تمہاری دعوت کے سامنے. ان سے مایوس مت ہو جاؤ، طریق ابراہیمی اختیار کرو، کہے جاؤ اپنی بات، پہنچائے جاؤ، ان واشی پرندوں کو سدھائے چلے جاؤ، سدھائے چلے جاؤ. ثم الیہ یرجعون، یہ بوسو اٹھا بٹھائیں گے ہم. بلکہ باسا کے معنی یہ عجیب لفظ ہے جو استعمال ہوا ہے یہاں. اٹھانا ہی عام ترجمہ ہم اس کا کر دیتے ہیں. مشکل یہی ہے کہ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کے الفاظ کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہو سکتا عزیزان من، خود عربی زبان میں نہیں ہو سکتا، اس کے مرادف نہیں مل سکتے. اور زبانوں میں کیا ہوگا؟ باعث کے معنی ہوتا ہے کسی کی آزادی کے راستے میں جو رکاوٹیں کھڑی ہوں انہیں دور کر دینا. جاگنے والے کے راستے میں نیند ایک رکاوٹ ہوتی، جسے اسے جگانا کہتے ہیں، اس رکاوٹ کو دور کرنا ہوتا ہے. یہی جو باعث آپ نے دیکھا وہ باعث پارٹی ہے عراق میں. آزادی کے معنوں میں جو لفظ آتا ہے یہ اسی لیے آتا ہے
کہ وہ جو آزادی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنے والی پارٹی. عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا، میں نے عرض کیا نا کہ آج استعمال ہو رہا ہے. کہا یہ کہ یہ جو بے حس ہیں نا، ان کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، وہ رکاوٹیں ہم دور کر دیں گے. تم کہہ چلے جاؤ، وہ رکاوٹیں دور ہوتی چلی جائیں گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ الہ یرجعون. ہمارے ہاں تو جہاں بھی یہ راجعون کا لفظ آیا اور ہم نے قیامت پہ اٹھایا کہ وہاں جائیں گے. کیا کہا؟ پھر یہ ہماری طرف آ جائیں گے. یہ وحشی پرندے جو اس وقت کھٹکھٹاہٹ سے دور بھاگتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک آواز دینے سے تیری طرف چلے آئیں گے. لیکن چونکہ یہ نبی اپنی طرف نہیں بلاتا، یہ دعوت اللہ ہوتی ہے، خدا کی طرف بلاتا ہے، اس لیے ثم الہ یرجعون کہا. تو کہے چلے جائے، پھر یہ آواز دینے پہ خدا کی طرف چلے آئیں گے، لوٹ آئیں گے، کہیں نہیں جائیں گے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ. پھر وہی بات میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ ان کا مطالبہ تھا معجزے کا، جس کی بنا پہ یہ کہا تھا کہ معجزوں کے زور کے اوپر مسلمان کرنا ہوتا تو ان کو ہم پیدائشی مسلمان کیوں نہ ہوتا. کہا یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس قسم کی یقین نازل ہوتی. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ. بات یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا کر نہیں سکتا. اگلے لفظ عجیب و غریب. یہ بات نہیں کہ وہ جیسا یہ کہتے ہیں ایسا کر نہیں سکتا، وہ قادر ہے اس کے اوپر، کر سکتا ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون. بات یہ ہے کہ یہ جہالت کی فرمائش ہے، یہ جو کرتے ہیں اس میں بصیرت پہ مبنی نہیں ہے بات، اس لیے وہ ایسا نہیں کرے گا. کر سکتا ہے. یہ ہمارے یہاں متکلمین میں بھی بات سے چلی آ رہی ہے. آج کل بھی کبھی کبھی نوجوان آ جاتے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں. وہ بات چلی آیا کرتی ہے خدا کا اختیار، اس کا قادر مطلق ہونا. خدا قادر مطلق ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. میرا اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ آپ دیکھیں گے میں کہ فیلسی آف لاجک جسے آپ کہتے ہیں، اس میں کچھ بات نہیں. یعنی مقابلے میں جو شخص ہے اس کو محض مقابلے میں ہرا دینا جسے کہتے ہیں، لاجواب کر دینا بات میں صرف. کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ اسی قسم کی چیز وکیلانہ حربہ جسے کہتے ہیں جو عدالت میں یہ چیز ہوتی ہے. دعویٰ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی نے کہا تھا یہ مجھے مارتا پیٹتا ہے. اس نے کہا تھا کہ نہیں مار. تو وکیل نے اسے پوچھا تھا کہ صاحب مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ نے اپنی بیوی کو مارنا چھوڑ دیا ہے یا نہیں؟ کہے چھوڑ دیا ہے تو اس کے معنی مارتا تھا، کہے نہیں چھوڑا تو اس کے معنی اب بھی مارتا. سانو پتا مقدمے کیویں جیتے جاندے آگے. 100,000 روپیہ میں تمہیں آؤں بری کرا کے لے آؤں، کوئی آؤں بری ہوں منطق ہوتی. خدا ایسا کر سکتا ہے یہ نہیں. کہا قادر ہوں. 2 لفظوں میں بات ساری کر جاتا ہے سب قرآن. خدا یہ کچھ کر سکتا ہے، خدا یہ کرتا نہیں ہے. بات ہے. کیا وہ خلاف فطر چیزیں دکھا سکتا ہے یا نہیں دکھا سکتا ہے؟ دکھاتا نہیں. کیا وہ یہ کر سکتا ہے کہ آم کا پیڑ ہم بوئیں اور اس کے اندر ببول آئیں؟ کر سکتا ہے، وہ کرتا نہیں. کیوں نہیں کرتا؟ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. خدا بڑا اصول پرست ہے، اس نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہم یہ ایسا نہیں کریں گے، کبھی نہیں وہ ایسا کرے گا. تمہارے ہاں جو شخص ایک دفعہ یہ کہہ دے کہ میں اصول کا پکا ہوں، اصول ہوں اچھے، تو اس پہ پابند ہو، اس کے لیے شام میں تو فساد پڑھتے ہو، اور یہ چیز خدا کے خلاف لے جاتی ہو تم کہ جو وہ کر سکتا ہے کرتا نہیں. ایک آدمی سچا ہے،
ساری عمر سچ بولتا ہے، اصول کا پکا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ سچ بولے گا، آپ جب بھی اسے کہیں گے، کہا یہ جا سکتا ہے کہ کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ بول سکتا ہے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے جھوٹ بول سکتا ہے، وہ جھوٹ بولے گا نہیں، کیونکہ اصول کا پکا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. ہم نے خود یہ قوانین بنائے، ہم ہر وقت ان کو بدل سکتے تھے، جو بنا سکتا ہے بدل سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے خود یہ چیز کہہ دی کہ ہم بدلیں گے نہیں. ہم وعدے کے سچے ہیں، بات کے پکے ہیں، اصول پرست واقع ہوئے. ہم بدلیں گے نہیں، جب کہہ دیا ہم نہیں بدلیں گے تو ہم نہیں بدلیں گے. اس سے اس کے قادر مطلق ہونے کے اوپر کوئی حرف نہیں آ جاتا، بلکہ یہ تو بہت بڑی قدرت ہے کہ اتنی بڑی قدرت رکھتے ہوئے کہ بدل سکتا ہے پھر نہیں بدل پاتا ہے. یہ بڑی چیز ہوتی ہے. کیسا حسین شعر یاد آ گیا، سنیے ڈاکٹر صاحب. بے قراری ہے کس قرار کے ساتھ، بے قراری ہے کس قرار کے ساتھ، جبر ہے دل پہ اختیار کے ساتھ. اسے اپنی اختیار کلی کے ساتھ اتنا بڑا جبر ہے اپنے اوپر خود عائد کردہ. یہ مجبوری نہیں ہوتی، جو خود عائد کردہ ہوتا ہے یہ اصول پرستی ہوتی ہے. قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یہ چیز تم کہتے ہو کہ صاحب یہ خدا یہ کچھ کر کے زبردستی مجبوراً مومن پیدا کرے، مجبوراً ایک روش کے اوپر چلنے والا پیدا کرے، یہی چاہتے ہو نا تم. کہا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے یہ کچھ بھی کیا ہوا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. یہ جو تم کہتے ہو کہ سارے مومن کیوں نہ پیدا ہو گئے، کہتے ہو کہ خدا ایسا کر نہیں سکتا تھا، کر نہیں سکتا. کہتا ذرا دیکھو تو صحیح، یہ سارے جتنے ذی حیات ہیں، دابا اور طیر دونوں اس میں لے آیا. دابا وہ ہیں جو زمین کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی یہ ذی حیات ہیں، جتنے بھی اڑنے والے پرندے ہیں، دیکھتے ہو ان کو کیا ہوا ہے نا مجبور پیدا ہم نے ان سب کو. ہے نا سب مومن. کوئی ان میں سے جس روش کے اوپر چلنے کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے اس کے خلاف کبھی ذرا بھی ادھر ادھر کچھ کرتا ہے؟ مجبور پیدا کر سکتے ہیں نا ہم. ہے نا یہ چیز. عزیزان من وقت تو بڑا تھوڑا سا ہے، لیکن بات آ گئی ہے سامنے، چھوڑ نہیں سکتے. پہلے تو یہی چیز ہے کہ یہ دادا اور یہ طائر جتنے بھی ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کس روش پہ چلنا ہے. آپ کو معلوم ہے قرآن نے اس کے لیے الفاظ کیا استعمال کرے؟ 24/41 اور 24/41 نکال لیجیے سب. میں اتنے میں پانی پی لوں. پانی ختم ہو گیا. سنیے کیا کہتا ہے قرآن. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ. تم نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا؟ کرا ہوتا ہے جہاں محسوس طور کے اوپر کسی چیز پہ غور کیا جائے. غور نہیں کیا تم نے کیا کہ اس کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ بھی ہے، اب یہاں ترجمہ آپ کے ہاں ہو گیا خدا کی تسبیح کرتا ہے. اردو میں تسبیح کرتا ہے، پنجابی تسبیح پھیرتا ہے. جہاں دیکھیں گے آپ تسبیح کرتا ہے. تسبیح کو تسبیح لیے، پھر اس کے بعد تسبیح کرتا ہے. کائنات میں ہر شے تسبیح کرتا ہے. میں یہ عرض کر چکا ہوں، اس لفظ کے بنیادی معنی جو ہوتا ہے سبحہ کے معنی، اس کے معنی ہوتا ہے
گھوڑا اپنی اس چال سے جس میں وہ پوری توانائیوں سے اپنے پاؤں کھول کے چلتا ہے، کیا کہتے ہیں اس چال کو؟ جی پوری دوڑنا جڑا چلتا ہوں ہے، کچھ اور لفظ ہے اس کے لیے، ایک تو وہ دنکی سی ہوتی ہے نا، سرپٹ دوڑنا جسے کہتے ہیں، نہیں اس کے لیے ٹیکنیکل ٹرم، پنجابی گھوڑے ایسا دوڑتے ہی نہیں، آگے ہے ہی نہیں سارے کے، وہ جو چال گھوڑے کی ہوتی ہے جس کے اندر وہ پورے پاؤں کھول کے بھاگتا ہے، وہ جو تیراکی یہ ہوتی ہے جس میں پورا ہاتھ یوں کر کے کرنا ہوتا ہے، عربی زبان میں اسے سبھا کہتے ہیں، جو کام کسی کے ذمے ہو اس میں پوری توانائی صرف کر کے تاب حد امکان پوری استطاعت کے ساتھ کھول کے سرگرم عمل رہنا۔ دیکھتے نہیں ہو تو طرح ہے، یہاں فکری چیز یوں ہی نہیں ہے، محسوسات کے طور پہ ہے، تبھی چیزیں ہیں نا، سائنٹسٹ کی لیبارٹری میں دیکھا جائے، دیکھتے نہیں ہو کہ ہر شے کس طرح اپنے فرائض مفوضہ کی سربراہی میں اس طرح سے تیزی سے سرگرم عمل ہے، وہ تیر و صاف پاتے، اور یہ پرندے بظاہر تمہیں یوں ہی نظر آتے ہیں کہ تخت بستت اڑتے چلے جا رہے ہیں، سنیے آگے، ان میں سے ہر شے، یہ کیوں ایسے ہیں، ان میں سے ہر شے کل قد علم صلاۃہ و تسبیحہ، ان میں سے ہر شے اپنی اپنی صلاۃ اور تسبیح کو جانتی ہے۔ دیکھا صلاۃ کا لفظ، تسبیح کا لفظ، جب ان سے پوچھئے کہ جنہوں نے صلاۃ کو محدود کر دیا، مقید کر دیا صرف اتنے سے حصے پہ جو مسجد میں ادا کی جاتی ہے، عزیزان من وہ بھی صلاۃ ہے، صلاۃ کا ایک گوشہ ہے، صلاۃ تو ساری زندگی میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، صلاۃ کے معنی ہے قوانین خداوندی کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جانا، لیکن جب صلاۃ کو صرف نماز اور تسبیح کو پھیرنا کہا اور ان سے پوچھا جائے کہ صاحب یہ تو پھر ان کی نماز ان کی تسبیح تو ہم دیکھتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ چیزیں تم دیکھ نہیں سکتے، بس وہ کرتے ہیں اندر ہی اندر، چل بھائی، ہر شے ان میں سے جانتی ہے کہ وہ کیا منزل ہے جس کی طرف اس نے جانا ہے، وہ کون سی روش ہے جس کے اوپر اس نے چلنا ہے، اور پھر پوری توانائی سے اس کے پیچھے چلے جاتی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ میں کہہ یہ رہا تھا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، یہاں اور بات کہی ہے، کہا تو یہ ہے کہ مجبور تو یہ ہیں، یہاں ایک لفظ آیا ہے باب سائنٹسٹ حضرات کے لیے غور طلب، اور میں کہتا ہوں ایک لفظ ہی اگر لے لیں تو بتا دیتا ہے کہ یہ واقعی خدا کی کتاب ہے۔ ایک دہریے سائنٹسٹ کے سامنے بھی یہ چیز لائی جائے گی تو اس کا سر جھک جائے گا اس کے لیے، تو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ذی حیات جتنے تمہیں نظر آتے ہیں الا امم امثالکم، تمہارے جیسی اسپیشیز ہیں۔ میں نے اسپیشیز کا ترجمہ اس لیے کیا کہ ڈارون نے جب ریسرچ کی ہے ایوولوشن کے اوپر تو اس نے یہ جتنی چیزیں پہلے دن سے جو ایک یونیٹری سیل جو ہے یونیلیٹرل سیل، ایک لائف سیل، ایک جرثومہ زندگی کا، وہاں سے لے کے زندگی پیکر بشریت تک جو ہے یہ اس میں جن مراحل میں سے یہ گزری ہے، ان میں سے جب وہ ان کی تحقیق کرتا ہوا چلتا جا رہا ہے تو مختلف انواع گنا رہا ہے، وہ نوع گنا رہا ہے، ایک اس کا نام سپیشیز ہے۔ یہ اس نے بتایا یہ ہے، یہ آپ کے اس دور کے سائنس کا مارکۃ العارہ کارنامہ ہے جسے ایوولوشن کی تھیوری کہتے ہیں، اور اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ یہ سارے ذی حیات جتنے بھی ہیں یہ ویسے پیکروں کے اعتبار سے تو مختلف نظر آتے ہیں، اپنی اوریجن کے اعتبار سے یہ سب ایک ہی ہیں، ایک جیسے، انسان سے لے کے وہ پہلے کیڑے تک ساری انواع جو ہیں ایک جیسی ہیں، نوع انسانی جیسی ہیں اوریجن کے اعتبار سے۔ اس نے نام ہی اس لیے اپنی کتاب کا لکھا دی اوریجن آف سپیشیز،
کہ ان کا اوریجن کیا ہے، سرچشمہ کیا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی تمہیں ذی حیات نظر آتے ہیں وہ زمین پہ چلنے والے ہوں، فضا میں اڑنے والے ہوں، امم امثالکم، یہ انسانوں جیسی اسپیشیز ہیں۔ لفظ یہاں ہے امم عزیز ارمان، کے معنی ماں ہوتا ہے، عربی زبان میں سرچشمے کو کہتے ہیں، اوریجن کے لیے یہ لفظ آتا ہے، اوریجن اور اسپیشیز ترجمہ ہے اس کا۔ اللہ قرآن ہے عزیزان مان۔ ہم آپ کیا سمجھیں گے؟ ڈارون کے سامنے کوئی لے آتا جھوم اٹھتا اس چیز کے اوپر، کیا لفظ استعمال کر گیا ہے۔ ہم سالکم کے تمہارے یہ ہو گئے کہ تمہاری جیسی وہ نو۔ یہ ٹھیک ہے کہ عموم کا لفظ آخر میں چال کے گروہ یا نو کے لیے آتا ہے، اپنے روٹ کے اعتبار سے یہ جو ہے کیونکہ ماں کے معنی میں ہوتا ہے، قرآن کے میں بھی استعمال ہے، عربی زبان میں بھی کسی شے کا جو سرچشمہ ہوتا ہے، اوریجن ہوتی ہے، اسے وہ کہتے ہیں۔ الکتاب قرآن نے کہا قرآن تمہارے پاس یہاں ہے، اس کی وہاں۔ کہتا ہے یہ جتنے ذی حیات ہیں کے اعتبار سے سارے امثالکم تمہارے جیسے ہیں تو یہ تمہارے جیسے، فرق دیکھو کتنا پڑ گیا۔ وہ اس قدر مجبور ہیں کہ کوئی دوسری روش اختیار نہیں کر سکتے۔ تم اتنے صاحب اختیار ہو کہ تمہیں ہم نے خود چوائس دے دیا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ان کے لیے جتنی بھی یہ کتاب فطرت بچھا رکھی ہے ہم نے، کہیں کوئی کمی اس میں نہیں، کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کی زندگی کے لیے وہاں قوانین موجود نہ ہوں۔ اور اسی طرح سے یہ الکتاب جو تمہیں ہم نے دی ہے، اس میں بھی تمہاری زندگی کے لیے اسی طرح سے قوانین موجود ہیں سر۔ پھر تم دیکھتے ہو ثم الی ربہم یحشرون، ثم کے معنی یہی نہیں ہوتا آخر میں جا کے یہ ہوگا، اور کے معنی نہیں ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ یہ ساری جتنے بھی عموم ہیں، یہ جتنی اسپیشیز ہیں جن کے لیے کتاب فطرت میں قوانین ہم نے دیے ہیں، وہ کیسے اس مرکز کے گرد جمع ہو جاتے ہیں؟ وہ مجبوراً ہوتے ہیں، تم اپنے اختیار و ارادے سے ایسا کرو۔ یہ ہے فرق عزیزان من دونوں میں۔ اب آپ نے بات سمجھ لی جو شروع کی تھی کہ کہتے یہ ہے کہ معجزہ دکھا کے کیوں نہیں مسلمان بنا لیا جاتا، کس طرح سے قرآن کریم اس کو رد کرتا چلا آ رہا ہے۔ یوں مجبوراً تمہیں مسلمان بنانا ہوتا تو پیدا ہی ایسا کر دیتے۔ یہ دیکھتے ہو ساری جتنی بھی باقی امم امثالکم ہیں، یہ ذی حیات کائنات میں سارے بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے، دیکھتے ہو کہ کس طرح سے ہمارے قانون کے اوپر چلنے کے لیے مجبور پیدا کیے گئے ہیں، مجبور چلے جا رہے ہیں۔ کر سکتے تھے ہم ایسا، تمہارے لیے بھی ہم کریں گے نہیں ایسا کہ ہم نے کہہ دیا تھا پہلے دن سے، اور ہم کبھی وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے۔ رب ہونا جچدہ یوں عزیزان جڑا کبھی وعدہ خلافی، اصدق القول کہتا ہے، بات کا بڑا سچا ہو، روش کا بڑا پکا ہو۔ قانون ہی وہ ہوتا ہے جو کسی کی خاطر بھی نہ بدلے عزیزان، اس میں نہ رور آیت ہو کسی کی، نہ کسی کی دشمنی اس میں مقصود ہوتا ہے۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جو جذبات سے بلند اور عاری ہو، اور یہ صرف کائنات میں خدا ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ انسان کتنا ہی بڑا قانون ساز کیوں نہ ہو، اس کے دل کے نرم گوشے کسی نہ کسی طرح سے ضرور جھک جاتے ہیں کسی نہ کسی طرف سے۔ وہ کہ جو آبجیکٹولی اس چیز کو کر سکتا ہے جذبات سے بلند ہو کر، وہی کی ضرورت ہی اس لیے عزیزان من پڑتی ہے کہ وہ جذبات انسانی سے بلند سرچشمہ علم ہے، وہاں سے وہ چیز آتی ہے۔ کر سکتا ہے، کرتا نہیں ہے، کرے گا نہیں۔ طریق تمہارے لیے یہ اختیار کیا ہے، راستے تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیے، باہر روشنی دے دی، تمہاری آنکھوں میں بینائی دے دی، ہر موڑ کے اوپر سائن پوسٹ قسم کر کے رکھ دیا، اور تم سے کہہ دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ادھر جائے، جس کا جی چاہے ادھر جائے، جی چاہے جون سا راستہ اختیار کرو، لیکن جو راستہ اختیار کرو گے وہ راستہ اسی منزل کی طرف پہنچائے گا جس کی طرف جانے کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سڑک تم لے لو قصور کی طرف جانے کی اور پہنچ جو گجرا والے، یہ تو تمہارے اختیار میں ہے
کہ تم مزنگ چنگی سے فیصلہ کر لو کہ کون سی سڑک اختیار کر لی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے فیصلے سے سڑک اختیار کرو، کدھر جانے کی منزل تمہیں مل جائے وہ دوسری، یہاں تم مجبور ہو وہاں تم صاحب اختیار ہوتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا پیغام، اور یوں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کس طرح ایک چیلنج ٹو ریلیجن ہوتا ہے۔ عزیزان مان، یہ ایک گوشہ ہے میں نے جو بتایا ہے، آتے جائیں گے سامنے اس قسم کے گوشے جہاں یہ مذہب کی ایک ایک متمیز خصوصیت جو ہے اس کے خلاف چیلنج بن کے آئے گا۔ اسلام دین ہے عزیزان مان، مذہب نہیں ہے، ریلیجن اس کا ترجمہ بالکل غلط ہے۔ ہم سورہ الانعام کی 38ویں آیت تک آ گئے، 39ویں سے آگے شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے نمائندہ بزم طلوع اسلام لاہور کی